بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے بعد جب میں حاملہ ہوئی تو میری امی اور ساس میں ایک جنگ چھڑ گئی۔ امی نے کہا کہ اگر تم نے ان کو بیٹا دیا تو میکے کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، جبکہ ساس نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو وہ مجھے طلاق دلوا کے گھر سے نکلوا دیں گے۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ ساس ہر وقت پہرا دیتی رہتی، سو میں الٹرا ساؤنڈ بھی نہ کروا پائی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں بہت گھبرا گئی کہ نہ جانے کیا ہوگا اور کون مجھ سے تعلق توڑ دے گا۔ ڈیلیوری کے بعد بچے کو دیکھ کر میری ساس اور ماں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں اور مٹھائی بانٹنے لگی۔ جب میں نے بچوں کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام زیبا ہے، میری عمر 25 سال ہے، میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں۔ میرے تایا کی فیملی اوپر رہتی ہے، ہم درمیان والے پورشن میں، اور چچا کی فیملی سب سے نچلے پورشن میں قیام پذیر تھی۔ میرے تایا کا صرف ایک ہی بیٹا شاہزیب تھا، اور چچا کی کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر کے مرد حضرات مشترکہ خاندانی بزنس کیا کرتے، اور مستقبل کی اس جائیداد کے وارث میں اور شاہزیب ہی تھے۔ میں اور شاہزیب بڑے ہوئے تو گھر والوں نے ہماری نسبت طے کر دی تاکہ گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے۔ میں اور شاہزیب پڑھے لکھے تھے، میں نے BS کیا تھا اور اس نے M.Com۔ کزن ہونے کے ناطے ہماری آپس میں اچھی دوستی تھی، اور ہم دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری آپس میں شادی ہو۔ ہم نے کزن میرج سے ہونے والے نقصانات اور بیماریوں کے بارے میں گھر والوں کو آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر دادا جان بالکل نہیں مانے، اور نہ ہمارے اماں ابا۔ میرے امی ابو کو یہ تھا کہ ان کی بیٹی ان کی نظروں کے سامنے رہے گی اور جائیداد بھی گھر میں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ زیبا، ہم جہاں بھی تمہاری شادی کریں گے وہ لوگ جائیداد کا بھی مطالبہ پیش کریں گے، اور تمہیں بھی پتہ نہیں کیسے رکھیں گے، اس لیے شاہزیب تمہارے لیے بہترین چوائس ہے۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، اپنوں کو تو بندہ جانتا ہی ہے، جبکہ غیروں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف تایا اور تائی کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی کوئی اور بہو آئی تو ان کے بیٹے کو لے کر الگ نہ ہو جائے۔ میں ایک دن ان کے پوشن میں گئی تو وہ تایا سے کہہ رہی تھیں، زیبا کا کون سا کوئی بھائی ہے، ساری جائیداد اسی کی تو ہے، اور ویسے بھی گھر کی دیکھی بھالی بچی ہے، اس لیے میں اسی سے اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ دادا جی کا بھی یہی فیصلہ تھا، اس لیے سب گھر والوں کے دباؤ میں آ کر مجبوراً ہمیں شادی کرنا پڑی۔ میں رخصت ہو کر اوپر والے پورشن میں آ گئی۔ میری تائی جو اب میری ساس تھی، اس کا رویہ مجھ سے اچھا تھا۔ میں خود بھی اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی تاکہ وہ مجھ سے خوش رہیں۔ میں اور شاہزیب شادی کے بعد میری گھومنے پھرنے گئے۔ ہم پہلے سے ہی اچھے دوست تھے، اس نئے رشتے نے ہمیں اور محبت پیدا کر دی تھی۔ شاہزیب اب میری بغیر ایک پل بھی نہیں کاٹتا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھی، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ بس جب بھی کوئی اولاد کا پوچھ لیتا تو ہم دونوں گھبرا جاتے کہ پتہ نہیں مستقبل میں ہماری اولاد کیسی ہوگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سب کی کزن میرج ہی ہوئی تھی۔ میرے دادا اور دادی بھی کزن تھے، اور اس کے بعد میرے امی ابو، چچا اور چچی، تایا اور تائی بھی کزن تھے۔ میرے امی ابو کی مجھ سے پہلی 2 اولادیں ہوئی تھی اور دونوں ہی ایب نارمل بیٹے تھے، جو کچھ عرصہ بعد وفات پا جاتے۔ یہی حال میرے تایا اور تائی کا تھا۔ شاہزیب کا ایک بھائی اور بہن بھی تھے، مگر دونوں کو تھیلیسیمیا نامی بیماری ہو گئی اور وہ بھی اپنے بچپن میں وفات پا گئے۔ چچا اور چچی کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ اب سب کو میرے اور شاہزیب کے بچے کا انتظار تھا۔ امی اور میری ساس بہت دعائیں مانگا کرتیں کہ جلد از جلد ہماری اولاد ہو، جبکہ میں اور شاہزیب یہ فیصلہ لینے سے کترا رہے تھے کہ کہیں ہماری اولاد میں بھی کوئی بیماری نہ ہو۔ ہم نے شادی سے پہلے بھی چیک اپ کروایا تھا اور پھر شادی کے بعد بھی کروایا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ہم دونوں ہر لحاظ سے صحت مند تھے اور کوئی چانسز نہیں تھے کہ ہماری اولاد میں کوئی بیماری ہوتی۔ ہم نے بچے کا فیصلہ کر لیا اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا، مگر اب ہم راضی تو تھے، خدا کے ہاں سے دیر ہو رہی تھی۔ اب تو میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے بدلنے لگا۔ وہ مجھ سے اکثر خفا رہنے لگی تھی کہ میں اس کو دادی بننے کی خوشخبری نہیں سنا رہی۔ ایک دن میں اپنی امی کی طرف آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری ساس تمہارے شوہر کی دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت پریشان ہو گئی۔ میری امی اور میری ساس سے تعلقات خراب ہونے لگے، اور ان حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اللہ سے دعائیں کرتی رہوں۔ شادی کے 3 سال بعد بالآخر اللہ نے مجھ سمیت سب کی دعا سن لی اور میں امید سے ہو گئی۔ سبھی میرا بہت خیال رکھنے لگے۔ میری امی چاہتی تھی کہ پہلی اولاد بیٹی ہو، بالکل میری جیسی، اور میری ساس چاہتی تھی کہ بیٹا ہو جو شاہزیب جیسا ہو۔ پہلے تو یہ خواہش دل میں ہی دبی رہی، پھر زبان پر آ گئی، اعلانیہ کہا جانے لگا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ان دونوں میں ساری عمر بہت سلوک رہا ہے، اب کیا ہو گیا ہے؟ پھر وجہ بھی میری سامنے آ گئی۔ میرے دادا نے اعلان کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد تائی کے خاندان کو دے دیں گے، یعنی میرے تایا اور تائی کو، اور اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ان کی جائیداد کے حقدار میری امی ابو ٹھہرتے۔
میری امی اور ساس میں اندیکھی لڑائی شروع ہو گئی۔ میری امی نے مجھ پر دم کرنا شروع کر دیا اور بیٹی ہونے کے وظیفے پڑھنے کو کہتی، جبکہ دوسری جانب میری ساس مجھے فقیروں کے پاس لے جاتی اور ان سے دعا لینے کو کہتی۔ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے، مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہم اپنی ماؤں سے نہ لڑ سکتے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کر سکتے تھے، بس صرف ہدایت کی دعا ہی کر سکتے تھے۔ میری ساس اور امی میں باقاعدہ ایک جنگ چھڑ گئی۔ میری امی مجھے کہتی کہ اگر تم نے بیٹا پیدا کیا تو میکے کے دروازے ہمیشہ کے لیے تم پر بند کر دیے جائیں گے اور ہم تم سے ہر ناطہ توڑ لیں گے۔ دوسری طرف میری ساس بھی مجھے دھمکی دیتی کہ اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں تمہیں طلاق دلوا کر اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ ایک دن میں ایسی باتیں سن کر چیخ پڑی کہ میرے ہاتھ میں بیٹا ہے یا بیٹی کا ہونا، یہ تو خدا کے کام ہے، وہ بیٹا ادا کرے یا بیٹی۔ آپ لوگ کفر نہ کیا کریں، کیا خدا نے آپ کو پوچھ کر بیٹی یا بیٹا دیا تھا؟ میں نے اپنی ماں اور ساس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں شرمندہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری باتوں کا اثر ہو جائے گا اور ان دونوں کو عقل آ جائے گی، مگر میں غلط تھی۔ 2-4 دن بس خاموش رہی اور پھر ان دونوں کے وہی کام اور وہی سوچ۔ میں نے ایک دن سوچا کہ الٹرا ساؤنڈ کروا لیتی ہوں تاکہ میری ذہنی کوفت کا خاتمہ ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے باہر نکلنے لگی تو میری ساس دیوار بن کر راستے میں حائل ہوگی۔ اس نے کافی غصے میں مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں گھبرا گئی اور کہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں الٹرا ساؤنڈ کروانے، مگر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر میرے کمرے میں لے آئی۔ کہنے لگی کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہمارے خاندان میں کسی نے بھی کبھی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، تم بھی نہیں کرواؤ گی۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی مگر اس نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اب میری ساس کا مجھ پر بہت سخت پیرا ہو گیا تھا، اس لیے میں چوری چھپے بھی الٹرا ساؤنڈ کروانے نہ جا سکی۔ یوں میرے دن بے چینی سے گزرنے لگے۔ آنے والے وقت کا خوف میرے اعصاب پر طاری ہو جاتا کہ پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا بیٹی، کون مجھ سے تعلق توڑے گا اور کون رکھے گا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کوئی رات کو چپکے سے ہمارے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن لگاتار 3 راتوں تک جب ایسا ہی ہوا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اس رات جیسے ہی کوئی ہمارے کمرے میں داخل ہوا، میں نے دروازے کی کنڈی لگا کر لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی میری نظر بیڈ کے ساتھ پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ میری ساس اپنے ہاتھوں میں ڈھیر سارے تعویذ پکڑے کمرے کے وسط میں شرمندہ سی کھڑی تھی۔ وہ میرے کمرے میں تعویذ رکھنے آتی تھی۔ خیر میری ساس کافی شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ امی نے بھی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دی۔ وہ میری غیر موجودگی میں میرے تکیے کے نیچے اور الماری میں دم کیا ہوا پانی چھڑک جاتی۔ کبھی مجھے تعویذ ملتے تو کبھی لونگ۔ میں ان دونوں کو سمجھا کر تھک گئی تھی۔ اب تو پورے خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ زیبا کی آنے والی اولاد پر ابھی سے بولیاں لگ گئی ہیں۔ میری ساس اور امی کو کوئی فکر نہ تھی، ان کو بس اپنے نام ہونے والی جائیداد کی فکر تھی۔ آہستہ آہستہ خاندان اور لوگوں نے بھی پیشکش دینا شروع کر دی۔ میری خالہ کا اعلان تھا کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو وہ میری امی کو سونے کی چوڑیاں دیں گے۔ میرے چچا کہنے لگے کہ بیٹا ہوا تو اپنی جمع پونجی ساری اس کے نام کر دوں گا۔ دیکھا دیکھی خاندان کے مختلف افراد بھی ایسے ہی کہنے لگے۔ مذاق میں کافی شرائط لگ گئی۔ میں انہی حالات میں اپنا وقت گزارتی رہی۔ جب ڈیلیوری کا وقت آیا تو میں بہت ڈری ہوئی تھی، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ بات اب گھر سے نکل کر سارے گلی محلے اور خاندان بھر میں پھیل گئی تھی۔ میں اب اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے جڑواں بچے دے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ پورا خاندان اسپتال میں مجھے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ میرا آپریشن ہوا اور اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اسے دیکھ کر میری ساس اور میری امی خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی اور مٹھائیاں بانٹنے لگی۔ میں حیران و پریشان ہو گئی کہ ان میں اتنا ایک دم سلوک کیسے ہو گیا۔ جب میں نے بچے کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو نہ بیٹا تھا اور نہ بیٹی، بلکہ تیسری جنس کا تھا۔ میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ میں چیخنے اور چلانے لگی۔ حیرت تو مجھے اپنی ساس اور امی پر ہو رہی تھی کہ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی ہیں۔ خاندان بھر میں یہ خبر پھیل گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب لوگ میرا مذاق بنائیں گے یا پھر ہو سکتا ہے مجھے کوئی گھر سے نکال دے۔ ایک طرف مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں میرا شوہر ہی مجھے دھتکار نہ دے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سب لوگ خوش تھے اور امی مجھے کہنے لگی کہ دیکھ زیبا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی ولی ہے۔ دیکھ اللہ نے تیرے لیے کتنا اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اگر تو بیٹا جنتی تو شوہر اور سسرال تو ساتھ رہتا، لیکن میں کا ساتھ چھوڑ جاتا، اور اگر بیٹی جنتی تو ماں باپ ساتھ رہتے لیکن شوہر کے پیار اور اولاد سے محروم ہو جاتے۔ اب دیکھ اللہ نے تیرے لیے کتنی بڑی رحمت کر دی اور کیسا کمال حل نکال دیا کہ سسرال بھی ساتھ رہا اور میکا بھی۔ یہ بچہ تو بڑے نصیبوں والا ہے جس نے 2 خاندانوں میں لڑائی ہونے سے بچا لی، ہمارا سکون تباہ ہونے نہیں دیا، ورنہ اور کوئی جنس پیدا ہوتی یا تو باپ کے اور دادی کے پیار سے محروم رہتی یا پھر نانی اور نانا کے۔ اس لیے کبھی بھی اس بچے سے گھن نہ کھانا اور اسے کبھی بھی حقارت سے نہ دیکھنا۔
اس کی قدر کرو کیونکہ یہ بچہ تمہیں نصیب سے ملا ہے اور دو خاندانوں کو جوڑنے والی اولاد ہے یہ۔ میری امی کی بات پر میں خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں تھا کہ یہ تو ماں ہے، یہ مجھے کیوں کہیں گی کہ زیبا یہ اولاد ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو میرا دل رکھنے کے لیے خوشی ہوں گی۔ اس لیے میری اداسی ہنوز قائم رہی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی اور راتوں کو سو بھی نہ پاتی۔ میں جب اس بچے کو دیکھتی تو میرے دل میں آتا کہ شاید سب لوگ میرے حصے کی جائیداد کی وجہ سے اسے قبول کر رہے ہیں، کیونکہ دادا جان نے بھی اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دی تھی۔ ایک دن میں ایسے ہی رات کے پہر اٹھی، میرا سر حد سے زیادہ درد کر رہا تھا۔ میں نے اپنے سوئے ہوئے رحمت پر ایک نظر ڈالی اور دوسری طرف شاہزیب پر۔ شاہزیب اسے ساتھ لگائے سو رہا تھا۔ مجھے بے اختیار ہونا آ گیا تھا۔ یہ اولاد کا سکھ تو مجھے مل گیا تھا، لیکن اس کی آنے والی زندگی کی ضمانت مجھے کون دیتا؟ آنے والے وقت میں اگر ہمارا کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی تو وہ رحمت کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ کیا وہ اسے عزت دے پاتے؟ کیا وہ اس سے محبت کر سکتے تھے جیسے اسے اب مل رہی تھی؟ دوسرا خیال میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اب تو رحمت چھوٹا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس پر اس کی حقیقت کی وضاحت ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میرا بیٹا عام لوگوں کی طرح تو نہ تھا۔ مجھے اس بات کا ادراک ابھی اچھی طرح نہیں تھا اور میں چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ عام لوگوں میں رہے، کیونکہ عام لوگوں کے منہ سے اگلتا زہر میری رحمت کو اس دنیا سے بیزار کر سکتا تھا۔ میں ابھی سے سوچ میں ڈوبی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب مجھے ایک دم ایسا لگا کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تو وہاں شاہزیب کھڑے تھے۔ انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہا، میں جب سے تمہیں آوازیں دے رہا ہوں کن سوچوں میں گم ہوں؟ اور میں حیرانی سے شاہزیب کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ مجھے تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ کسی نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے شاہزیب سے کہا کہ بس ایسے ہی آنکھ کھل گئی تھی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تبھی شاہزیب آگے کو بڑھے اور میری آنکھ سے نکلتا آنسو صاف کیے اور کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے، یہ رونا آخر کس چیز کے لیے ہے؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاہزیب آپ ٹھیک کہتے تھے، کزن میرج سے کتنے مسائل آ سکتے ہیں، مجھے ان کا علم اب ہو رہا ہے۔ دیکھیے تو صحیح ہمارا بچہ۔ میں یہ کہتے ہی رو پڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو زیبا، اس کی قسمت میں ہمارے گھر کا رزق لکھا تھا، وہ شکر کرو کہ یہ اولاد ہوئی، اگر اولاد نہ ہوتی تو تم کیا کر لیتی؟ اللہ نے ہمیں دنیا کے ساتھ ملا دیا ہے، بے اولاد سے اچھا ایک اولاد ہونا ہے، تم بس دعا کیا کرو کہ نیک اولاد نکلے۔ میں نے شاہزیب کی طرف کرب سے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ اس کے باپ ہیں، لیکن آپ کے بھی تو دل میں آتا ہوگا کہ ہماری اولاد بھی ہوتی اور وہ بھی دنیا کے باقی بچوں جیسی ہماری نسل آگے بڑھاتی۔ آپ یہ سب بس اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے اور آپ مجھے دکھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن شاہزیب یہ اپنی خامیوں کے ساتھ اس دنیا کا سامنا کیسے کرے گا؟ کون اپنائے گا اسے؟ میری بات پر شاہزیب نے کہا کہ یہ ایک بڑے خاندان کی اولاد ہے زیبا، اسے کوئی بھی چاہ کر نہیں دھتکار سکے گا۔ میں اپنی جائیداد اس کے نام لگا دوں گا، پھر دیکھنا تم سب لوگ اس کی کیسے عزت کریں گے۔ میں نے اس کا نام رحمت ہی اس لیے رکھا ہے کہ یہ ہمارے خاندان پر رحمت ہے، اس نے ہمیں ایک بڑے جھگڑے سے بچا لیا ہے، تم بھی فکر نہ کرو۔ شاہزیب کی تم پر کافی پرسکون ہو گئی تھی کہ چلو میرا شوہر تو ویسا نہیں ہے نا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں اب رحمت کو بہت پیار کیا کرتی، وہ تھا ہی ایسا روئی کا گڈا جسے دیکھ کر پیار ہی آتا۔ اگر وہ ہجڑا نہ ہوتا تو شاید ایک خوبرو جوان ہوتا جسے دیکھ کر ہر کوئی ویسی اولاد چاہتا۔ میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں رحمت کی اس کمزوری کو چھپا لیتی اور کبھی کسی کے سامنے نہ آنے دیتی، لیکن رحمت کی پیدائش سے پہلے ہی اتنا سب کچھ ہو چکا تھا اور ہر انسان کو اتنا تجسس تھا کہ یہ بات چھپانا ناممکن تھا۔ بلکہ میں کیا ہی چھپاتی جب ہر طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی۔ میری ساس اور امی دونوں ہر وقت رحمت کو پیار کرتی اور حیرت تو مجھے تب ہوتی جب وہ کہتی کہ اللہ کرے کہ تیرے گھر اور بھی اولادیں ہوں اور سب کی سب ایسی ہی ہوں تاکہ یہ جو رحمتیں رب نے ہم پر نازل کی ہیں ان کا دروازہ کبھی بند نہ ہو۔ میں حیران رہ جاتی کہ کوئی ماں اپنے بیٹے اور بہو کو ایسے کیسے کہہ سکتی ہے، بلکہ دادیوں کو تو بڑا مان ہوتا ہے کہ ان کی نسلیں آگے بڑھے، ان کے ہاں پوتا پوتی ہوں، لیکن یہاں تو کایا ہی لٹ گئی تھی۔ وہ دونوں دعا کرتی تھیں کہ آگے بھی میرے سب بچے ایسے ہی ہوں۔ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایک یہ واقعہ یاد تھا، تب میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ ہمارے دروازے پر ایک ہجڑا مانگنے آیا تھا، تب اماں اور چچی نے بڑی حقارت سے اسے دھتکار دیا تھا کہ ہمارے گھر کیوں آیا ہے اور اسے ذلیل کر کے نکال دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی ہی نسل میں ایسی دعا کیسے کر سکتی تھی؟ میں بچے کو ان دونوں سے دور رکھتی کہ مبادا کہیں وہ اسے کھا ہی نہ جائے یا ان کی بدعا کا سایہ میری آنے والی اولاد پر نہ پڑ جائے۔ میں سارا دن اسی سوچ میں رہتی کہ رحمت کی آگے کی زندگی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اور اس سلسلے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میں نے وکیل صاحب سے بات کرنے کی ٹھانی تھی، کیونکہ اپنے حصے کی ساری جائیداد میں رحمت کے نام کرنے والی تھی۔ آگے جانے کوئی اولاد ہوتی یا نہ ہوتی مجھے علم نہیں تھا،
لیکن اب تو رحمت کا تحفظ تو کرنا تھا۔ ان دنوں ایک اور عجیب سی چیز ہونا شروع ہو گئی تھی، وہ یہ کہ میری امی اور چچی کا گھٹ جوڑ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے کمرے میں گھسی رہتی اور نہ جانے کیا کیا باتیں کیا کرتی۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ غلط ہونے کی بو آ رہی تھی، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں ایسے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اتنی مگن ہو جائیں۔ وہ دونوں اب رحمت کو لے کر 2-2 گھنٹے کمرے میں رہتی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کرتی، میں نے اب پکا منصوبہ بنا لیا تھا۔ ایک دن جب وہ دونوں رحمت کو لے کر کمرے میں گئیں تو میں چوری سے گھر سے نکلنے لگی اور پھر وکیل صاحب کے دفتر پہنچ گئی اور اپنے حصے کی ساری جائیداد رحمت کے نام کر دی، اور شرط یہ لکھوائی کہ جب تک رحمت خود کسی کے نام نہیں کرے گا تب تک یہ جائیداد اس سے کوئی نہیں لے سکتا، اور رحمت خود چاہ کر کبھی کسی کے نام ساری جائیداد نہیں کر سکے گا، بلکہ صرف آدھا حصہ ہی جائے گا، اور رحمت کی وفات کے بعد اس جائیداد سے ایک ادارہ بنایا جائے گا۔ اب میں کافی مطمئن تھی، کیونکہ اب میرے بچے کی عزت یہ معاشرہ خود بخود ہی کرنے والا تھا۔ میں اب رحمت کو دیکھ کر ویسے ہی خوش ہوتی تھی جیسے باقی سب ہوتے تھے۔ اس کے بعد ایک عجیب سی چیز گھر میں ہونے لگی تھی کہ وہ یہ کہ اب رحمت 1 سال کا ہو گیا تھا۔ امی اور میری ساس اسے روز اپنے ساتھ لے جاتی اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے جاتی تھی۔ گھر کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن ہر روز ایسے باہر لے جانا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اب میں رحمت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور ایک پل بھی اپنے سے دور نہیں کرتی، کیونکہ اب مجھے اپنی ماں اور ساس ہی پر اپنے معصوم سے بچے کی دشمنی نظر آ رہی تھی۔ میں اگر شاہ زیب سے کچھ کہتی تو وہ مجھے ٹال دیتے اور کہتے کہ یہ تمہارا وہم ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں آ رہا تھا، اور پھر ایک دن میرے سارے خدشات درست ثابت ہو گئے۔ وہی کچھ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ امی اور چچی نے مجھے کہا کہ رحمت کو تیار کر دو۔ میں نے اسے اچھے سے تیار کر دیا، اور جیسے ہی وہ رحمت کو لے کر گئیں تو میں بھی ان کے پیچھے نکل گئی اور چوری چوری ان کا پیچھا کرنے لگی۔ اور پھر جب ان کی گاڑی رکی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس جگہ پر ان کے ہونے کے امکانات بالکل نہیں تھے۔ یہ ہمارے علاقے کے ہجڑوں کا گڑھ تھا۔ امی روز رحمت کو لے کر یہاں آتی تھیں، یہ سوچ کر ہی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گئی اور تب مجھے کچھ آوازیں سنائی دی، جو سن کر مجھے سب حقیقت معلوم ہو گئی، اور وہ دونوں جب باہر نکلتی تو مجھے دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اور میں نے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ رحمت سے کیا چاہتی ہیں۔ تب امی نے بتایا کہ جب رحمت ہونے والا تھا تب یہاں کے سردار تک بھی بات پہنچی، جہاں سب لوگ مذاق میں بولیاں لگا رہے تھے۔ سردار نے بھی بولی لگائی کہ اگر ہجڑا پیدا ہوا تو وہ ہمیں 3 کروڑ دیں گے۔ یہ آفر سب سے بڑی تھی، اس لیے ہم دونوں بہت خوش تھے کہ جب رحمت ہوا، اور اب انہوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں یہ بچہ اگر 3 سال کے ہونے کے بعد دے دیں تو وہ مزید 2 کروڑ ہمیں دیں گے۔ اس لیے ہم رحمت کو روز یہاں لے آتے ہیں تاکہ ابھی سے سب اسے پہچان لیں۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ وہ دونوں لالچ میں کیسے اندھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے ان کی باتیں سن کر رحمت کو ان کی گود سے چھینا اور گھر لے آئی۔ امی اور تائی دونوں بہت شرمندہ تھیں، دونوں مجھ سے آج تک معافی مانگتی ہیں۔ اس واقعے کو 7 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے ایک ایسا ادارہ کھول لیا ہے کہ جہاں سب ایسی نسل کے بچوں کو بہترین پرورش اور ماحول دیا جائے۔ یہ سب میں نے اپنے بیٹے رحمت کی وجہ سے کیا تھا، جو جانے کتنوں کے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔